کہتا ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھ کے شرک کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مسلمان چوری کرے ہم اسے چور کہیں گے، اگر مسلمان زنا کرے ہم اسے زانی کہیں گے، اگر کوئی مسلمان شراب پیے ہم اسے شرابی کہیں گے، اگر کوئی جوا کھیلے ہم اسے جواری کہیں گے، اگر چوری کرنے سے چور وہ کہلوا سکتا ہے، اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود زنا کرے تو اسے زانی کہا جا سکتا ہے، ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر اگر شرک کرے تو اسے مشرک کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے شرک کرے تو وہ مشرک ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کر کے 6-7 فٹ کا وجود عطا کر دیا۔ جس رب نے تجھے اتنا وجود عطا کر دیا، کیا رب وہ تجھے 2 ٹائم کی روزی نہیں دے سکتا؟ جس رب نے اتنا وجود عطا کر دیا، جس نے بیوی بھی دے دی، بچے بھی دے دیے، ہر چیز بن مانگے عطا کر دی، آنکھیں ہم نے رب سے مانگی نہیں، 360 ہمارے جوڑ ہیں یہ رب سے ہم نے مانگے نہیں، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کیے، پھر ہم کیوں ایک بیٹا بھائی یا کوئی چیز مانگنے کے لیے دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ بندوں کی ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، کشتیوں کو پار لگانے والی ذات بھی اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی حاجت روا ہے۔ میرے بھائیوں ٹائم کم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اگلا جمعہ بھی توحید پر ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اگر انسان توحید کو نہیں مانتا، ہم ممبر و محراب سے جتنے مرضی موضوعات بیان کرتے رہیں، جب تک توحید بیان نہیں ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محسن انسانیت شافی محشر، ہادی و مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے دل کے متعلق، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ہمارا موضوع جو زیر بحث تھا وہ تھا کہ دل کی 12 اقسام قرآن کی روشنی میں، ان میں سے جو سب سے پہلی اور اعلیٰ قسم تھی اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ قلب سلیم یعنی محفوظ دل۔ قلب سلیم کی علامات کیا ہیں؟ جنت میں بھی سب سے پہلے وہی جائیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، مرتے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ قلب سلیم والوں کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے، میدان محشر میں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ قلب سلیم والوں کو پیغمبر کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ قلب سلیم والے پل صراط سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ قلب سلیم والوں کا جو حساب و کتاب ہے وہ بھی حساب یسیرا، بہت ہی آسان حساب ہوگا۔ قلب سلیم والے بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے مالک بن جائیں گے، اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب قلب سلیم کی علامات کیا ہیں؟ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس دل کے اندر توحید ہو۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو دل حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، بدلے کے انتقامات سے پاک اور محفوظ جو دل ہو، اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔
ان میں ذکر آیا کہ جس دل کے اندر توحید ہو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ آج ہم توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ دل جس دل کے اندر توحید ہے اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ دل ہے۔ جس دل کے اندر توحید نہیں ہے وہ دل ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پہ اللہ نے زور دیا ہے وہ توحید ہے۔ توحید باب تفعیل سے ہے، وحد یوحد توحیدا، موحد کہتے ہیں کہ یہ موحد بندہ ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، حاجت روا نہیں سمجھتا، بگڑی بنانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے۔ اور یہ جو توحید کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تمام انبیاء کا اس پر اتفاق تھا۔ تمام انبیاء کی جو نبوت اور ان کی جو دعوت کا نچوڑ اور محور تھا، خلاصہ وہ توحید ہوئی تو تھا۔ سورہ انبیاء پڑھی ہے، آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرا اور آپ کا مولا کریم رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، نوحی الیہ، ہر رسول کی طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ کون سی وحی؟ لا الہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، انا فاعبدون، جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو توحید کا مسئلہ ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ اتفاقی مسئلہ تھا، تمام نبیوں کا اس بات پر اتفاق تھا، لیکن آج مولویوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ہی تو مسئلہ ہے جس پر تمام نبیوں کا بھی اتفاق تھا، پوری امت کا اتفاق تھا، وہ مسئلہ توحید کا تھا، لیکن آج مولویوں نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کر دیا۔ ہر کوئی اپنا معبود الگ بنائے بیٹھا ہے۔ معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میرا مولا فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، جتنے بھی نبی آئے ان کی دعوت کیا تھی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی نہ کرو، طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ طاغوت کی عبادت کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے وہ طاغوت ہے، اگر کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ طاغوت ہے، اگر کوئی شیطان کی پوجا کرتا ہے وہ طاغوت ہے، اگر کوئی پیر فقیر مرید اپنے بڑے کسی گدی نشین کی پوجا کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ نے تو طاغوت کی عبادت کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ تیسرے مقام اللہ کے قرآن کا سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں کو باخبر کر دیں، یہودیوں کے درمیان اہل کتاب کے درمیان اعلان کر دیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا 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 الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب تعالوا
تعالو تم آ جاؤ. عربی کے اندر اور لفظ بھی ہیں بلانے کے لیے، لیکن یہاں اللہ تعالو فرمایا کہ آ جاؤ. اگر بلندی چاہتے ہو تو ایک ہی کلمہ ہے، کلمے کے نیچے جو تنوین ہے کلمتن، یہ تنوین تعظیم کی ہے، تنوین تفخیم کی ہے، عظمت والی تنوین ہے. الا کلمتن فرمایا ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان سواء برابر ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت کسی کی نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. الا اللہ، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. نماز عبادت ہے نا، تو نماز کس لیے پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے لیے. طواف عبادت ہے تو کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. قربانیاں عبادت ہے تو کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. جتنی بھی عبادات ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ اور کسی انسان کے لیے عبادت نہ کرنی چاہیے، نہ ہونی چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں، آج لوگ شرک کی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، توحید سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے توحید کو اجاگر کرنے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم لهم الامن وهم مهتدون. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی امن والے لوگ ہیں، یہی امن والے لوگ ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی اللہ کی نگاہوں میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں. صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ظلم کی سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ ہم ظلم تو کر بیٹھتے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا میرے صحابہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن خود تفسیر کر رہا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وجہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کی روح زمین کے اوپر سب سے بڑا کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے. اگر انصاف ہے تو وہ توحید ہے، ظلم کے مقابلے میں انصاف ہے. اگر انصاف ہے تو توحید ہے، اگر ظلم ہے تو شرک ہے. اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں. آج لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. آج لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش بھی آ رہے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے جا رہے ہیں. ایک طرف اعمال کرتے جاتے ہیں، نیک اعمال صالح کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے اعمال کو شرک کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون. اکثر ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھ کے شرک کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مسلمان چوری کرے ہم اسے چور کہیں گے، اگر مسلمان زنا کرے ہم اسے زانی کہیں گے، اگر کوئی مسلمان شراب پیے ہم اسے شرابی کہیں گے، اگر کوئی جوا کھیلے ہم اسے جواری کہیں گے. اگر چوری کرنے سے چور وہ کہلوا سکتا ہے، اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود زنا کرے تو اسے زانی کہا جا سکتا ہے. ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر اگر شرک کرے تو اسے مشرک کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے شرک کرے تو وہ مشرک ہے. میرے محترم بھائی یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا رہے اور شرک کرتے رہے ہم کہیں کہ وہ مشرک نہیں ہے، مومن ہے. نہیں وہ مشرک ہے، پکا مشرک ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
آج لوگ کرتے شرک ہیں اور سمجھتے عشق ہیں، کر شرک رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عشق کر رہے ہیں۔ یہ بھولے ہوئے لوگ، خیالی بلاؤ والے لوگ، میرے بھائیوں مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی اسی بھول کے اندر تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کا قرآن سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے آسمان و زمین کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب یہ کہیں گے اللہ ہی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے افلا تتقون، جب تم مان رہے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے، عرش عظیم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، افلا تتقون، پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتقون، پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اے میرے محبوب مکہ کے مشرکوں سے آپ جب پوچھیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں گے کہ بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، پناہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے علاوہ کسی کی پناہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب یہ کہیں کہ وہ ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ مانتے تھے، مکہ کے مشرک مانتے تھے زمین آسمان اللہ نے بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ پھر ان کا قصور کیا تھا؟ ان کے قصور کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی جو وہ جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بن گئے، جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چلے گئے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، آج بھی ہمارے سادے بھائی، بھولے بھالے بھائی وہ کہتے ہیں ہم پیروں کو رب کہاں قرار دیتے ہیں، ہم ان سے تو نہیں مانگتے، ہم قبر کے اوپر والے کے پاس جا کر، قبروں کے پاس جا کر، علی حجیری رحمہ اللہ کے پاس جا کر ہم اس سے اولاد نہیں مانتے، ان کو تو ہم بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی توفیل ہماری یہ ضرورت پوری کر دیجئے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسان کی ڈائریکٹ سنتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مالک ہر وقت سنتا ہے، جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینے کو بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ایک اور مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتا ہوں حدیث کی روشنی میں، اگر یہ بات ہماری ذہن کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی سمجھ آ جائے گی۔ صرف اس ایک حدیث پہ غور کر لیجئے، پورے خطبہ جمعہ کے اندر آپ تشریف فرما رہے، صرف اس ایک حدیث کو غور کے ساتھ سن لیجئے۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دیجئے میں رب خود اعلان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں حدیث پہ توجہ کیجئے، ایک چٹیل میدان ہو، اللہ فرماتے ہیں ایک چٹیل میدان ہو، پوری دنیا کے جنات بھی آ جائیں، پوری دنیا کے انسان بھی آ جائیں، پوری مخلوق آ جائے، ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، پھر ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے آرزویں کرنے لگے۔ ایک کہے یا اللہ مجھے سونے کا گھر چاہیے، میں اس کو سونے کا گھر عطا کر دوں۔ ایک چاہے اے اللہ مجھے سونے کا مکان چاہیے، میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کی بن جائے۔ اے اللہ مجھے سونے کی اینٹیں چاہیے۔ کہنے کا مطلب ہے بندے کے دل میں جو خواہش آ رہی ہے وہ خواہش کرتا جائے، اے اللہ مجھے فلاں چیز بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق چیزیں عطا کرتا جاؤں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیزیں پڑی ہو 10-12 بندے آ جائیں، ہم ہر ایک کی خواہش کے مطابق دیں تو چند منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے میرے بندے آ جائیں، انسان بھی آ جائے، جنات بھی آ جائے، میری مخلوقات آ جائے، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے مانگنے لگے، مجھ سے سوال کرنے لگے، ہر بندے کو اس کی خواہش
ख्वाहिश के मुताबिक मैं खजाने अता करता रहूं, जो वो सवाल करे उसके सवाल के मुताबिक अता करता रहूं। सबको देने के बाद, सबको फारिग करने के बाद मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी जैसे एक ठाठे मारता हुआ समंदर हो। इतना बड़ा समंदर जिसके एक किनारे पे सारी दुनिया रह रही है, उसके दूसरे किनारे का, समुंदर के दूसरे किनारे का कोई इहाता ही नहीं कर सका। अगर साइंसदान गए भी हैं तो गरक हो गए हैं, कुछ जगह गए हैं तो रास्ते से वापस आ गए हैं। समुंदर का दूसरा किनारा किसी को आज तक मिला ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ठाठे मारता हुआ समुंदर हो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं ठाठे मारता हुआ समुंदर हो। अगर सुई उसके अंदर डबोई जाए, अगर सुई उसके अंदर डबोई जाए, उस सुई की जो अगली होती है बिल्कुल नुकर, उसको समुंदर के अंदर डबोया जाए, उसके साथ जितना पानी लगता है, उसके साथ जितना पानी लगता है, अब सोचने की बात है, ठाठे मारता हुआ समंदर हो, सुई क्यों डुबोए, उसके साथ जितना पानी लगता है, इंसान की अकल कहती है कितनी औकात है उस पानी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके साथ जितना पानी लगता है, समंदर के पानी के अंदर क्या कमी वाक़ई होगी? कमी वाक़ई नहीं होगी ना। सुई डबोई जाए, उसके सुई के डबोने की वजह से पानी के अंदर, समुंदर के पानी के अंदर जितनी कमी वाक़ई होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम जिन्नात, इंसान और मखलूक़ात को हर बंदे के सवाल के मुताबिक अता करने के बाद मेरे खजानों में इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होती, इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होती। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो अल्लाह इतना अता करता है, इतना अता करता है, इतना अता करता है, मुझे अता करे, आपको अता करे, हर बंदे इंसान मखलूक को अता करे, उसके खजाने में कमी वाक़ई ना हो, हम फिर भी उस अल्लाह को छोड़कर अली हजवेरी के दरबार पे क्यों जाते हैं? समझने की बात है। हम फिर कब्र वालों के पास क्यों जाते हैं जब अल्लाह ने कह दिया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब। ऐ मेरे महबूब, जब लोग आपसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें, ये नहीं फरमाया कि कुल आप कह दीजिए, वक़्त कम है, मैं आपको आयात पढ़ के सुनाता। दीगर जितने मुकामात हैं, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह, वहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि लोग आपसे रूह के मुतल्लिक सवाल करें, कुल आप फरमा दीजिए। हर जगह कुल कुल का सीगा आ रहा है, अल्लाह फरमाते हैं आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे नबी आप फरमा दीजिए। लेकिन जब अल्लाह की अपनी बारी आती है, फरमाया महबूब आपसे लोग सवाल करते हैं, वयसअलूनका वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब। जब लोग आपसे मेरे मुतल्लिक पूछें, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे मुतल्लिक पूछें, आपने कुछ नहीं कहना, मैं खुद ही कह रहा हूँ, फइन्नी क़रीब, बेहतर ये है कि मैं खुद जवाब देता हूँ, फइन्नी क़रीब, ऐ मेरे बंदों मैं करीब हूँ। यहाँ पैगंबर का वास्ता भी जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया फइन्नी क़रीब, मेरे बंदों में करीब हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, उसने तुझे एक नुत्फ़े से पैदा करके 6-7 फुट का वजूद अता कर दिया। जिस रब ने तुझे इतना वजूद अता कर दिया, क्या रब वो तुझे 2 टाइम की रोजी नहीं दे सकता? जिस रब ने इतना वजूद अता कर दिया, जिसने बीवी भी दे दी, बच्चे भी दे दिए, हर चीज बिन मांगे अता कर दी। आंखें हमने रब से मांगी नहीं, ये 360 हमारे जोड़ हैं, ये रब से हमने मांगे नहीं, अल्लाह ने हमें बिन मांगे अता किए। फिर हम क्यों एक बेटा, भाई या कोई चीज मांगने के लिए दरबार पे क्यों जाते हैं? बंदों की हम इबादत क्यों कर रहे हैं उस अल्लाह को छोड़कर, जो हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का लायक भी वही है। हाजत रवा कौन है? अल्लाह है, अल्लाह ही हाजत रवा है, मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है, कश्तियों को पार लगाने वाली ज़ात भी अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई हाजत रवा है। मेरे भाइयों टाइम कम है, अगर आप इजाज़त दें तो अगला जुम्मा भी तौहीद पर हो जाए, क्या ख्याल है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर इंसान तौहीद को नहीं मानता, हम मिंबर व महराब से जितने मर्जी मौज़ूआत बयान करते रहें, जब तक तौहीद बयान नहीं होगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त, अल्लाह गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, व उलुल इल्मी, और जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो गवाही दे रहे हैं कि माबूद बरहक अगर कोई है तो अल्लाह है। सूरह आल इमरान है, हवाला दे रहा हूँ, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह भी तौहीद की गवाही दे रहा है, अपनी तौहीद की गवाही अल्लाह खुद दे रहा है। वल मलाइकतु,
انسان جو ہیں انسانوں میں سے اللہ نے جن کو علم دیا ہے، اہل علم لوگ بھی توحید پر گواہی دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو عالم ہوتے ہیں توحید بیان کرتے ہیں، جو توحید بیان نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ جاہل انسان ہے جو توحید سے دور ہے۔ اس لیے توحید بیان ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی توحید بیان کروں گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ تمام احباب سے یہی درخواست کروں گا کہ وقت پہ تشریف لے کر آئیں۔ توحید کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہو جانی ہے، پھر جب پچھتاوا ہونا ہے، کاش دنیا میں اللہ کو ہی پکارتے رہتے، ان قبروں والوں کے پاس نہ جاتے۔ پھر جو پچھتاوا ہونا ہے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہونے کے بعد، اس سے پہلا ہے اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا۔ اب علماء کرام موجود ہیں، مجھ جیسے فقیر بھی آپ کے پاس ہفتے میں آتے ہیں جمعہ دینے کے لیے، خطبہ ہوتا ہے، آپ وقت پہ تشریف لے کر آیا کریں۔ اگر توحید سمجھ آ گئی، میں کہتا ہوں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی مرضی اعمال کرتے رہیں، اگر سینے میں رب کی پہچان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمارا رب کون ہے، اگر رب کی پہچان ہی نہیں ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا فائدہ کیا؟ انگلش پڑھتے رہیں، فارسی پڑھتے رہیں، عربی پڑھتے رہیں، اردو پڑھتے رہیں، اگر نہیں پڑھا تو رب کا قرآن نہیں پڑھا۔ ہر بندے کے بارے میں نالج لے لیا۔ میچ کے جو کھلاڑی ہیں ان کی ہسٹریاں بھی ہمیں یاد ہیں، ان کے نام بھی ہمیں یاد ہیں۔ جو اداکارہ ہوتی ہیں، جو ہوتے ایکٹر، کنجروں کے نام ہمیں یاد ہیں، ان کی ہسٹریاں یاد ہیں۔ افسوس اگر ہمیں نہیں یاد تو اپنے رب کے بارے میں نہیں یاد۔ اگر ہمیں کسی ذات کا نہیں پتا تو ہمیں اپنے رب کی ذات کا نہیں پتا۔ تو وقت پہ تشریف لے کر آئے، انشاءاللہ توحید پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں توحید پہ رہیں، اور اسی توحید کی حالت میں اللہ تعالی ہماری روح قبض کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنيهم بما شئت أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء كاملا عاجلا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفي أمه شفاء كاملا عاجلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين